بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلام. حضرات محترم، انسان جب سے پیدا ہوا ہے آج تک اس کی تربیت ہوتی چلی آ رہی ہے. اس کی تربیت کا اندازہ کیا ہے، انداز کیا ہے، اللہ نے اس کو معین کیا ہے کہ انسان کی تربیت انسانوں کے حوالے نہیں کی، بلکہ انسان کی تربیت انبیاء کے حوالے کی. انبیاء آئے اور انسان کی تربیت کی. انسان کی تربیت انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کی تربیت آسمانی کتابوں کے ذریعے سے کی. تو گویا کہ یہ تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک یہ تربیت کا سلسلہ چلتا رہے گا. 1,24,000 انبیاء اس کی تربیت کے لیے آئے اور چلے گئے. آسمانی کتابیں نازل ہوئیں. ایک وقت آیا کہ آسمانی کتابوں کا سلسلہ بند ہو گیا، انبیاء کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، نبوت کا باب بند ہو گیا. نبوت کا باب بند ہوا ہے، ہدایت کا باب بند نہیں ہوا. تو اللہ نے ایسا بندوبست کیا کہ جب اعلان نبوت کے بعد کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو باب امامت کو کھولا ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو اول امام بھی تربیت کر کے گئے انسان کی، 11ویں امام بھی انسان کی تربیت کر کے گئے، اور آخری امام بھی امام زمانہ عجل اللہ یہ آخری امام ہوں گے جو انسان کی تربیت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں. تو انسان کی تربیت کا ایک انداز تو یہ ہوا کہ اس کی تربیت انبیاء نے کی ہے، ائمہ نے کی ہے، آسمانی کتابوں کے ذریعے کی گئی ہے. اور تربیت کا انداز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دن میں 5 اوقات معین کیے ہیں کہ دیکھو تمہاری تربیت کے لیے 5 وقتوں کو معین کر رہا ہوں، اور وہ 5 وقت ہماری فریضانہ نمازوں کے ہیں. یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. اس سے تربیت کا آغاز کیا گیا ہے. ہر نماز تربیت کا حصہ ہے. صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز. اس کے اندر اتنی تربیت کی گئی ہے کہ ایک ہی نماز میں، یعنی 5 وقت کی نماز میں امر بالمعروف بھی ہے، نہیں عن المنکر بھی ہے. ہم چونکہ توجہ سے پڑھنے میں عادی نہیں ہے، ایک رسم ہے جو ہم ادا کر دیتے ہیں، لیکن نہیں. ایک نماز تو ذرا فکری طور پر پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں ہر چیز نظر آئے گی. 23 سال کی شریعت 2 رکعت نماز میں نظر آئے گی، وہی 4 رکعت میں نظر آئے گی، وہی مغرب میں نظر آئے گی. یعنی 23 سال کی شریعت کا اگر خلاصہ کیا جائے
تو بنتا ہے رسالت باب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو جملوں میں اس کا خلاصہ فرما رہے ہیں. میں نے ہر وہ چیز تمہیں بتا دی جو جنت کے نزدیک کر دیتی ہے. ہر وہ چیز بتا دی جو تمہیں جنت کے نزدیک کر دیتی ہے، اور میں نے تمہیں ہر وہ چیز بتا دی جو جہنم سے دور کر دیتی ہے. دو جملوں میں 23 سال کی شریعت کا خلاصہ، اور ان دو جملوں کا بھی خلاصہ نکال کر گئے. دیکھو ہر وہ حلال جب تم کرتے جاؤ گے تو تمہارا رخ جنت کی طرف ہوتا جائے گا، اور ہر وہ حرام جس کا تم ارتکاب کرتے جاؤ گے جنت کی طرف، جہنم کی طرف کیا ہے وہ رخ ہوتا چلا جائے گا. کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی شریعت کو اس کے رسول نے دو جملوں میں، اور دو جملوں کا خلاصہ دو لفظوں میں، اور ان دو لفظوں کو 5 وقت کی نمازوں میں لے کر آیا. نماز میں حلال بھی ہے، نماز میں حرام بھی ہے. اگر سیکھنا ہے نا حلال اور حرام تو نماز کو توجہ کے ساتھ، صبح کی 2 رکعت نماز توجہ چاہتی ہے، ظہر عصر کی نماز توجہ چاہتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ یہ تصور دینا چاہتا ہے کہ دیکھو میں ہوں جو حلال کو حرام کر سکتا ہوں. یہ میں نے اختیار نہ نبی کو دیا ہے، نہ یہ اختیار میں نے امام کو دیا. میری ذات جس کو حلال کہے گی رسول بھی اسی کو حلال کہے گا، میری ذات جس کو حرام کہے گی رسول بھی اسی کو کیا ہے حرام کہے گا. اگر میری ذات نے ایک حلال ہے اور حرام کر دیا تو رسول کو اعتراض نہیں ہوگا، کل تو یہ پیغام دلایا تھا آج یہ پیغام دلا رہے، نہیں، اس کو بھی وہی پیغام دینا پڑے گا. مثال کے طور پر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے پہ حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا ایک 2 لفظوں کے ذریعے سے جس کو نکاح کہتے ہیں. تو اللہ ہی نے حرام کیا اور اللہ ہی نے کیا ہے حلال کر دیا. تو خلاصہ کیا ہے کہ یہ جو نماز روزانہ کی ہماری تربیت ہے، اس کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ فکری انقلاب بھی آئے گا اور عملی انقلاب بھی آئے گا. مجھے بتائیے کیا پانی پینا، کھانا کھانا، پھل کھانا حلال نہیں ہے؟ یا کھائیں، لیکن نماز میں کھائیں، نماز میں کھائیں حرام ہے. پانی نماز میں پئیں، پانی حرام ہے. کھانا نماز میں کھائیں. چلنا جائز ہے، سارا دن چلتے ہیں، اس جائز کو ناجائز کر دیا کہ اب تم نماز کی حالت میں ہو، اب تم نہیں چل سکتے. سارا دن باتیں سننا جائز ہے، لیکن نماز میں کیا ہے کہا نہیں، وہی بات سناؤ جو خدا سننا چاہتا ہے. تو گویا کہ یہ نماز ہماری تربیت کے لیے ہے. یہ طریقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں تربیت یعنی اپنے قریب لانے کے لیے دن میں 5 مرتبہ جو ہے. اور عجیب بات لگتی ہے کہ روایات میں یہ ہے کہ دیکھو صبح کی نماز جو ہم تم سے پڑھوا رہے ہیں نا، ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری نمازوں کی، تم نہ بھی پڑھو گے تو ہماری شان میں کوئی کمی نہیں رہے گی. ہم نے تو دن میں تمہارے لیے 5 دروازے رزق کے کھولے ہیں. نماز کے ذریعے کھٹکھٹاؤ کھولیں گے، اس رزق کا وقت بھی ہے. اب مجھے بتائیے کیا دفتر اگر 8 بجے لگتا ہے تو کیا ہم 6 بجے جا کر بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں. اور اگر وہ دفتر 8 بجے نہیں کھلتا تو نوک تو کرتے ہیں نا.
کیوں کہ وہ ہمارا رزق وابستہ ہے. تو صبح کی نماز کا رزق علیحدہ، ظہر اثر کی نماز کا رزق علیحدہ، مغرب اور عشاء کی نماز کا رزق کیا ہے؟ علیحدہ. اب انسان صبح کی نماز نہ پڑھے تو سمجھیے کہ وہ رزق اس نے کھو دیا ہے. ظہر کی نماز نہ پڑھے، عصر کی نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے قضا تو ہو جاتی ہے، لیکن جو اجر ہے وہ رزق جو ہے تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تربیت کا انداز اپنایا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے دنوں کا بھی انتخاب کیا ہے. اگر انسان ان دنوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا نا تو اپنی تربیت نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر یہ عید الفطر آتی ہے. عید الفطر تربیت کا نام ہے. ہاتھ ملانا ہے، سینے سے گلے رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، خوشی کا اظہار کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ آتی ہے، یہ بھی ہماری تربیت کا حصہ ہے. اسی طریقے سے عاشورہ آتا ہے، یہ بھی ہماری تربیت کا کیا ہے؟ حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے. آسمانی کتابیں انبیاء کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، لیلۃ القدر کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت رکھی ہے. راتیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، 365 راتیں آتی ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. کہا نہیں، یہ تمہارے لیے خزائن السماوات والارض نے، اگر رات 12 گھنٹے کی ہے تمہارے لیے کئی گنا اللہ نے اس رات کے اندر کیا ہے؟ خزانے کھولے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ عام سجدہ ایک سجدہ ہوتا ہے، لیکن لیلۃ القدر کی راتوں میں ایک سجدہ نہیں بلکہ 1000 مہینوں کے سجدوں کے برابر نہیں، بلکہ اس سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ بہتر ہوتے ہیں. اور ہمارے مکتب میں تو 3 راتیں ہیں. کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا. سب سے پہلے تو یہ پوچھا کہ جب پتہ ہے قرآن کب نازل ہوا ہے، کس رات میں نازل ہوا ہے، تو بتا دیتے تاکہ لوگ اسی میں عبادتیں کرتے. کہا نہیں، یہ خدا کی رحمانیت ہے کہ اپنے بندے کو بہانے سے دینا چاہتے ہیں. پہلی رات بھی، دوسری رات بھی، 10ویں رات بھی. اور ہمارے امام فرماتے ہیں کہ 3 راتوں میں اگر تم بیدار ہو تو یہ تمہاری 3 راتیں دنیا کو بھی بہتر بنائے گی اور یہ 3 راتیں تمہیں آخرت میں بھی کیا ہے؟ بہتر بنائے گی. تو تربیت کا انداز اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے رکھا ہے. یہ مہینے بھی تربیت کے لیے ہوتے ہیں. 3 مہینے تربیت کے لیے آتے ہیں. ایک رجب کا مہینہ، ایک شعبان کا مہینہ، ایک رمضان کا مہینہ. رجب کو بھی ہم گزار دیتے ہیں رسماً، شعبان کو بھی گزار دیتے ہیں رسماً، اور یہ جو مہینہ جا رہا ہے اس کو بھی ہم گزار دیتے ہیں رسماً. حالانکہ ایک دعا ماہ رجب میں ہم پڑھتے ہیں، اول ماہ رجب سے لے کر آخر ماہ رجب پر خدا کی ذات کی طرف متوجہ کرایا جاتا ہے کہ دیکھو تم جس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، وہ ذات کیسی ہے؟ وہ ذات ایسی ہے کہ ہم دیتے کم ہے اور خدا واپس زیادہ کرتا ہے. کم از کم 1 کے تو 10 کرتا ہے. نیتوں کے اوپر ہے وہ 70 بھی کرتا ہے. نیتوں کے اوپر ہے وہ 70,000 بھی کرتا ہے. نیتوں کے اوپر ہے کہ وہ 1,00,000 بھی جو ہے وہ کرتا ہے. تو غرض اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت کے لیے مہینوں کا بھی انتخاب کیا. شعبان کا مہینہ بھی ہماری تربیت کے لیے آیا تھا، یہ ہم نے گزار دیا. اب یہ ماہ رمضان جا رہا ہے، یہ بھی ہماری تربیت کا جو ہے وہ مہینہ ہے. صلوات میں دیجیے محمد علیہ. کیسی تربیت کا مہینہ ہے کہ دیکھو میں
تمہارے اوپر حلال کو حرام کر رہا ہوں، اس ٹائم سے یہ حلال چیز کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، یہ حلال ہے۔ اگر تم 1 سیکنڈ بھی اوپر کھاؤ گے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ کھا رہے نا کھانا، کھا رہے کھاتے جائیں، لیکن اگر 1 سیکنڈ بھی اوپر کھا لیا تو یہ کھانا بھی حرام ہو جائے گا اور روزہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب ہم افطاری کرتے ہیں تو افطاری بھی ابھی رک جاؤ، 16 گھنٹے کی محنت ضائع نہ کرو، 16 گھنٹے کا بھوک، 16 گھنٹے کی پیاس ضائع نہ کرو، صبر کرو۔ 1 سیکنڈ بھی اگر پہلے افطار کر لے روزہ ضائع، 1 سیکنڈ بھی اگر اوپر سحری کھاتے رہیں تو روزہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو کیسے اندازہ لگائیں کہ وہ کون سا سیکنڈ ہے جس میں ہماری سحری ٹھیک ہوتی ہے، کون سا سیکنڈ ہے کہ جس میں ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے افطار کا؟ تو ہم نے اہل بیت کا دامن کیوں تھاما ہے؟ اہل بیت نے ہمیں جتنا احتیاط کی طرف لے کر آئے ہیں، اسی لیے کہ میرے بندے جب احتیاط کریں گے تو پھر اس کے اندر اب احتیاط کیا ہے؟ اگر سحری کا ٹائم صبح 3:30 پر اب آنے والا ہے تو 5 منٹ پہلے کھانا چھوڑ دیں، اسی میں وہ سیکنڈ آ جائے گا۔ اب ہم نے تو سورج نہیں بنایا نا کہ پتہ پڑے گا یہ آخری سیکنڈ ہے، یہ تو خدا نے بنایا۔ اسی طریقے سے جب افطار ہوتا ہے تو افطار میں روایت ہے کہ اپنے روزے کو 5 نمازوں کے ساتھ افطار کرو۔ 3 نمازیں تو روزے میں آ ہی جاتی ہیں، صبح، ظہر، عصر۔ اب رہی بات یہ کہ آذان سن لو، صبر پیدا کرو۔ اس 16 گھنٹے میں صبر پیدا نہیں ہوا، مغرب کی نماز بھی پڑھ لو، اور سب سے زیادہ صبر والا وہ ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھتے، تو یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے۔ ہم اس کو رسم و رواج کے حوالے سے کیا ہے لیتے چلے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر سال خطبے میں، اور اتفاق کی بات ہے کہ رمضان میں کوئی خطبہ آ جاتا ہے تو اس طرح توجہ کیا جاتی ہے کہ یہ جو ہم فطرانہ نکالتے ہیں، اس فطرانے کو ہم کسی کی توہین کا سبب نہ بنائیں۔ کیسے توہین؟ ہم انسان ہیں، جن کو ہم فطرہ دے رہے ہیں وہ انسان نہیں۔ تمام مجتہدین کا اتفاق ہے اس بات پر۔ اب مقلدین تو مختلف ہے نا، نہیں، اپنے فطرانے کو قبل از وقت بھی نکال سکتے ہیں۔ فطرانہ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مالی وجوہات ہیں سب کو ہم پہلے نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری تاریخ ہے رمضان کی، پہلی تاریخ کو ہم خمس نکالتے ہیں۔ ہماری بچی کی شادی رجب میں ہو رہی ہے، اس کو ہم نے 10,000 روپیہ دینا ہے، فرض کیجیے سیلانی ہے، اس کو 10,000 روپیہ دے دیجیے، لکھ لیجیے، اور جب یہ پہلی رمضان آئے گی تو اس میں حساب کر لیجیے
ماشاءاللہ بینک والے یہاں بیٹھے ہیں، کیا ڈیبٹ اور کریڈٹ ہماری لائف میں نہیں ہے؟ اگر ہم اپنے بینکوں میں ڈیبٹ اور کریڈٹ رکھتے ہیں تو کیا ہم خداوند تعالیٰ کے کھاتے میں نہیں رکھ سکتے؟ رکھتے ہیں۔ ہے کہ اگر تمہاری زکوٰۃ گندم اس وقت کٹے گی جب اس کا موسم ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو تم زکوٰۃ کا حصہ اس میں دے سکتے ہو۔ یعنی مالی واجبات مالی کوئی اگر ضرورت پر نہ دیے، بس ہم نے چاند دیکھ کر فطرہ نکالنا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، چاند دیکھ کر ہی فطرہ نکلتا ہے، لیکن یہ بات تو ہو رہی ہے کہ جو رقم ہمارے پاس ہے اس کو بطور قرض، یہ قرض اس پر نہیں ہوگا کہ جس کو ہم دے رہے ہیں، یہ قرض اللہ میں ہوگا۔ اللہ میں جب قرض ہوگا تو ہم نے 10,000 دے دیا، فرض کیجیے 2,000 روپیہ فطرے کا بنے گا، ہم نے 2,000 فطرے کا جو ہے وہ دے دیا۔ اب جب تاریخ آ گئی تو ہم نے نیت کر لی کہ میں فطرہ نکالتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ ابھی یہ جملے کا آخری حرف مکمل نہیں ہوگا کہ آن لائن وہ فطرہ جو ہم نے جب میں دیا ہے وہ وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ اب عجیب بات ہے کہ اللہ کے لیے آن لائن کریں تو ہنسی آ جاتی ہے، اپنا نظام آن لائن چلائیں تو اس نہیں۔ اللہ تو سریع الحساب ہے، ہم بعد میں حساب کرتے ہیں، ہم 1-2 کا حساب کرتے ہیں، ہم ایک بینک کا حساب کرتے ہیں، ہم ایک ملک کا حساب کرتے ہیں، وہ تو تمام لوگ جو روئے زمین پر ہے سب کا حساب و کتاب کیا ہے وہ کرتا ہے۔ لہذا فطرہ اگر ہم پہلے نکالیں اجازت ہے۔ آج جن صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنا فاصلہ دیا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجتہدین کی اجازت ہے۔ تو مقصد کیا ہوا؟ ہماری نماز صحیح ہے۔ پہلے کیا حکم ہے کہ شانے سے شانہ، وہ ایک ماحول ہے، لیکن اب کیا حکم ہے؟ ہم اپنے مجتہدین کی پیروی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اگر ان کی ہم پیروی نہیں کریں گے تو اور کس کی پیروی جو ہے کریں؟ مجتہدین بھی اپنی بات نہیں منوا رہے بلکہ ہماری ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیں گے۔ اگر اتنے جمعے نہیں ہوئے تو ہماری تو تڑپ تھی نا کہ ہم جمعہ پڑھیں۔ اب یہ مجتہدین نے اپنے کندھوں پہ یہ ذمہ داری لی ہے، انشاءاللہ ہمارے جو ہے یہ جمعہ تو غرض یہ فطرانہ ہم پہلے نکالیں، اور جو تاریخ آ رہی ہے ولادت کی اگر اس کو کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو بازار لے کر جاتے ہیں، خوشی خوشی ان کو کپڑے خریدواتے ہیں، خوشی خوشی ان کو جوتے خریدواتے ہیں، خوشی خوشی یہ سارا کام کرتے ہیں نا۔ تو جب خوشی خوشی سارا کام کرتے ہیں تو غریبوں کی خوشی کی ضرورت نہیں ہے۔ غریبوں کی حساسیت بے حس ہے نہیں۔ ڈریے اس دن سے، ہم سب ڈرے، ہم سب خوف کھائیں۔ اللہ کا نظام بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ کیسا الٹ ہوا نظام، کیسا پلٹ ہوا نظام، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید آپ اٹھائیں اور ان میں عذاب الہی کا مطالعہ کریں، 7 دن مسلسل پتھروں کی بارش ہوتی رہی، 7 دن، اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح انسان بنا۔ یہ باقاعدہ قرآن مجید میں آ رہا ہے، آ چکا ہے۔ سورہ عنکبوت جا کر مطالعہ کریں۔ سورہ عنکبوت کا تاریخ میں بڑا کردار ہے۔ اس مکڑی نے ایک نبی کو بچایا،
اس مکڑی نے ایک رحمت للعالمین کو کیا ہے بچایا ہے. آپ کی جان کے اتنے دشمن ہو گئے تھے، اتنے دشمن ہو گئے تھے کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ کی طرف چلے نکل گئے. راستے میں رکے تو کھوجی جو ہے وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، نقش قدم تلاش کر رہے ہیں. بس جتنے بھی کھوجی تھے سب ایک ہی جگہ پر جا کے رک گئے کہ یہ غار ہے، غار کے اندر آگے کوئی نہیں ہے. اگر اندر کوئی ہوتا تو پھر یہ مکڑی کا جالا کیوں ہوتا؟ اگر اندر کوئی گیا ہوا ہوتا تو پھر یہ مکڑی کا جالا کیوں ہوتا؟ سورہ عنکبوت میں ہمیں مستقبل میں وعدار کیا گیا ہے کہ دیکھو جس عذاب میں تم مبتلا ہو یہ ایک جھٹکا ہے. جس طرح زلزلہ لا کر جھٹکا دیا جا رہا ہے اس زلزلے کے لیے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک دن آ رہا ہے کہ زمین جب اس طرح جھولے گی جیسا کہ جھولنے کا حق ہے. سیمپل لایا جا رہا ہے، کہیں زلزلہ کیسا، کہیں زلزلہ کیسا. کہیں زلزلے آئے کہ پورا شہر ان زلزلوں کے منہ میں کیا ہے چلا گیا ہے. تو یہ جو آج ہم جس وبا میں مبتلا ہیں، ہم تو سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو اس کے متاثر ہو گئے ہیں ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ دے، اور جو حقیقی طور پر اس دنیا سے گئے ہیں ان کی کیا ہے مغفرت کرے. کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ عنکبوت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے، یہ تو انسان کی طرف سے ہے نا، اللہ کی طرف سے ایک دھواں اٹھے گا، ایک دھواں اٹھے گا جس دھوئیں کے اندر ہماری سانس گھٹ جائے گی اور گھٹ گھٹ کے ہم گر رہے ہوں گے. اس وقت تو اٹھانے والا بھی ہے نا کوئی، لیکن اس وقت کہ جب یہ ہوگا تو پھر ہر آدمی سانس گھٹ گھٹ کے زمین پر مر رہا ہوگا، اور یہ قیامت کی ابتدا جو ہے تو غرض ہم ان عذاب کو سامنے رکھیں اور یتیموں کا مذاق نہ اڑائیں، ان وباؤں کو سامنے رکھیں، غریبوں کا مذاق نہ اڑائیں. کیسے اڑاتے ہیں؟ پہنچ گئے عید الفطر والے دن، کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے. کیا وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کیا ہے؟ سارا سال گئے نہیں، عید والے دن لفافہ کھولا، 500 نکل رہا ہے، لفافہ کھول رہا ہے. یہ احساس محرومیت اگر ہمارے عمل سے پیدا ہو گئی تو یقینی بات ہے حسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی کیا ہے ہماری برباد ہوگی، آخرت بھی کیا ہے برباد ہوگی. نہیں، اپنے مالی حقوق وقت پر ادا کرے. وقت سے مراد کیا؟ ان کی ضرورت کیا ہے پورا ہو. اور اگر خدا نہ کرے ایسا نہ کیا تو یاد رکھیں خدا یوں ہاتھ والے کو، جس ہاتھ میں غرور، جس ہاتھ میں تکبر، جس ہاتھ میں غریبوں کی توہین ہے، وہ یوں بھی کر سکتا ہے. اگر فطرہ دینے والے ہو تو بچو اس خدا سے، کہیں تم فطرہ لینے والے نہ بن جاؤ. لہٰذا ان کو احساسات کے ساتھ لے کر چلو، ان کو خوشیوں کے ساتھ لے کر چلو. بس زلیخا اور یوسف دونوں کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. زلیخا کا تعارف قرآن نے کرایا، وہ گناہ گار عورت کے ذریعے تھا. ایک دفعہ زلیخا خود اپنا تعارف کرا رہی ہے. اس وقت تعارف کرا رہی ہے کہ جب حضرت یوسف کے زمانے میں قحط آیا، وہ لائن میں لگ گئی ہے. دور سے لائن میں دیکھ رہی ہے کہ یہ جو تقسیم کر رہا ہے اس کو تو میں نے کہیں دیکھا ہے. ایک ریکالنگ ہو رہی ہے. جب
یہ یوسف کے نزدیک پہنچی ہے تو سمجھ میں آیا کہ یہ تو وہی ہے جس کو میں گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ وہاں پر کیا جملہ، نصیحت والا جملہ، الحمدللہ الذی جعل الملوک عبیدا، حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے بادشاہ کو غلام بنا دی۔ والحمدللہ الذی جعل العبید ملوکا، اور حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ اور بتا رہی ہے کیوں، اس لیے کہ یوسف اگر بادشاہ بن گئے اطاعت ہی، کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اور میں رانی ہوتے ہوئے کیوں یہ آ گئی لمعصیت ہی، کہ میں نے کیا ہے معصیت کی تھی۔ تو ہم غریبوں کی توہین الفاظوں سے نہیں ہوتی، عمل سے بھی ہوتی ہے، لہذا ان کے مالی حقوق جو ہیں وہ پہلے ادا کریں تاکہ ہمارا فطرانہ صحیح طور پر، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بھی اس میں لے لیں، اگر کوئی بچی رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے اندر رکھیں۔ تو غرض ہمارا فطرہ اگر وقت پر ہوگا تو اس کے بہت سے فوائد ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔